ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی ہے کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا مہینہ۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے، اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تو مجھے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہے، ان میں وقفہ ہو، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے جو کسی اور دیکھیں گے۔ تو میری رائے یہ تھی، قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، تفسیریں دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں، تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اپنی بڑی رائے کے آگے میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا میری رائے یہ۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حکم پہلے آتا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے مجھے اس سے زیادہ اور کسی طرح بعد میں نے جب تفسیر کبیر اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سب میں تو یہ رائے کثرت سے موجود، کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور ہے جو آج کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل ہو گئی۔ اس معاملے کو میں حل آگے لیکن اب میں پورے تیقن سے یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں، بڑی تعداد۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہے، اس بدل پر جو جماعت، اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ذکر کے الفاظ آئے ہیں، ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق۔ یہاں پر ایام معدودات سے لازم ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل میں، ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے اندر ہے، اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں کا، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے اندر چاند جو ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی ایام 20 کے روزے جو ہے بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام، جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر، وہ تعداد پوری کر لے، گویا کہ اب اگلی کا ایک یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے پھر بھی نہ رکھیں، تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر، واجب تو ہے لیکن وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ، گویا کہ اس کو دے کر آزاد
آزاد ہو جائے گا، فدیہ آزاد ہو جائے گا۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک کے بجائے دو کو کھلائے، تین کو کھلائے، چار کو کھلائے، 10 کو کھلائے، یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگرچہ اختیار تمہیں نہیں دیا، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو، ایک مسکین دے دو، لیکن اگر تم روزہ رکھو، اگر حقیقت میں تم اگر حقیقت ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت کیا، یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم، رمضان کا مہینہ وہ ہے، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بات کی، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر پہ موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اس کے نزدیک حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو دو رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت یہ تھا کہ یہ دو بیک وقت نازل نہیں ہو، یہ جو تکرار ہے بیماری تکرار ہے، اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم، اس حوالے سے وہ جو ناسخ منسوخ کرنے والی آیت تھی اس کے ساتھ تاکہ وہ جو اصل تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر